فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کرو. یعنی آپ کو دیر تک تسبیح کا حکم دیا گیا، یعنی نماز کے اندر. ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سجدہ کامیابی کی ضمانت ہے. کامیاب ہونے کے لیے سجدہ ضروری ہے. سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے. کیا وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں. اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا حق اس پر بڑا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس کا درجہ بڑا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور جو چیز حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لینے میں ہی انسان کی بھلائی ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ فزیکلی بھی مضبوط بنایا ہے، مینٹلی بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی مرد بیمار ہے، کمزور ہے، اور عورت جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحت مند، طاقتور ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جو عمومی انداز کی بات ہے اس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں فزیکلی، مینٹلی امپورٹینس دی گئی ہے، یعنی زیادہ اس کو صلاحیت دی گئی ہے. اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی شوہر کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا، یعنی ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے عام طور پر. تو اس میں جب ایک عورت اس بات کو قبول کر لیتی، ایکسپٹ کر لیتی کہ ایسا ہے، دس از اے فیکٹ، اور پھر قرآن نے جو ایک اور وجہ بتائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو مال کمانا ایک مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں، یعنی گھر سے باہر جو بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات سخت سردی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض مرد مزدوری، یعنی ہر مرد کسی A1 کلاس آفس میں کام نہیں کر رہا ہوتا. وہ تو چند لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ انہیں ورکنگ انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ملے، ورنہ بہت سے کام سخت تھکا دینے والے ہوتے. تو اب اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن تھکا دینے والا کام کر کے گھر لوٹتا ہے، اور گھر میں نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کو وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ اس کو کوئی سپورٹ ملتی ہے، نہ اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہے کتنا مسکین ہے پھر. اور ایسی عورت جو مرد سے اپنے حقوق تو سارے وصول کر لے اور اس کو کچھ دینے کو تیار نہ ہو، تو پھر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. یہاں ایک بات تو سجدے کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین صرف حقوق اللہ کی نہیں، عموماً حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ ساتھ آتے ہیں. والدین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، اور دیا تو شوہر کو بھی نہیں دیا گیا. اگر دیا جاتا تو شوہر کے لیے دیا جاتا. تو یہ دراصل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ ہی نے مرد کو پیدا کیا نا. اللہ سے بڑھ کے مرد کی نفسیات کو کون سمجھتا ہے کہ مرد کن باتوں سے انکریجڈ ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ گھر میں سکون لاتا ہے. وہ ہوتا ہے اس کو اہمیت دینا، اس کی اہمیت کو قبول کر لینا. غلطیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ چند غلطیاں پکڑ لینا اور اس کے بعد اس کو بچوں کے سامنے بھی تو میں کر کے ذلیل و رسوا کرنا. تو یہ چیز انسان کے اپنے ہی پریشانی کا باعث ہو جاتی، اپنی عبادات میں بھی خلل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کوئی درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی برکت نہیں رہتی، اور کسی پل آپ کو چین نہیں، پھر زندگی پریشان حال گزرتی ہے. تو حل کیا ہے؟ اللہ نے جس کا جو مقام بنا دیا ہے نا، اس کو وہاں ایکسپٹ کر لینا، اس کو قبول کر لینا. چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کچھ کہتی رہے تو ان باتوں سے متاثر نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف سب کا، اور ایک طرف میری اپنی خواہش کہ میں بڑا بن کے دکھوں. کیونکہ مشکل یہ کہ شیطان جب انسان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ انا خیر منہ. اور یہ صرف دوسرے لوگوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. ہسبینڈ تو خیر ہے ہی، اور وہ سمجھتا ہے انا خیر من، اور عورت سمجھتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اور وہ جو اپنے پلس پوائنٹس ہیں، اپنی اسٹرینگس ہیں، ان کو گن لیتی ہے، اور جو اس کی ویکنیسز ہیں ان کو گن لیتی ہے. جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے. تو اس سے پھر کبھی بھی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. تو ہسبینڈ کو بطور ہسبینڈ ایکسپٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا. اور آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ کو شاید دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ملے جتنی
اس کی بیوی کے کمنٹ سے کہ تم کمال کے انسان ہو، تم بہت اچھے انسان ہو، تم جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، کر کے تو دیکھیے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے باپ کو تو با کمال بتاتے ہیں اور اس کا مقابلہ ایک ینگ انسان سے کرتے ہیں جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچا. بچپن میں تو سن التمیز ابھی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں باپ پیار کرتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں، ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس کو. بڑے ہو کر بھی تھوڑے عرصے کے بعد جب پڑھائیاں ہو گئی، شادی ہو گئی، تو باپ کا ایک اچھا ہی روپ سامنے دیکھا تو پھر شوہر کو اس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، پھر کبھی بھائیوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کے بھائیوں سے اس کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں. تو اگر اس کی کسی بھی خوبی پر آپ اس کی تعریف کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ خوشی آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ شوہر کی طرف سے آپ کو خوشی ملے تو پہل آپ کو کرنی ہوگی، پہلے آپ کو اس کی تعریف کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم السلام. میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے 4-5 سال پہلے ایک درس ارینج کروایا تھا، تو درس کے دوران تمام سسٹرز کو کہا گیا تھا کہ آج آپ وعدہ کریں کہ گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کریں گی اور ان کو کہیں گی آئی لو یو. آپ یقین کریں استاد، دوسرے دن میرے ہسبینڈ کو سب نے فون کیا، پلیز بھابی کو کہیں کہ اس طرح کے درس روزانہ رہیں گے. گھروں میں چین آ رہا ہے کیونکہ دیکھیے ہر انسان ریکگنیشن چاہتا ہے. یہ انسان کے اندر ایک فطری سی خواہش ہے کہ وہ جیسا بھی ہے نا اسے ایکسپٹ کیا جائے. اب اگر کسی کے اندر کمزوری ہے یا کسی کے اندر خوبی ہے تو رکھی تو اللہ ہی نے ہے نا. ہم کسی کی خوبی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اور کسی کی کمزوری کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر مشکل اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں. یعنی یہ کہنے سے ہمارا کچھ جائے گا نہیں سوائے ایگو کو مارنے کے، اور کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ریٹرن آپ کو اچھا ملے گا. استاذہ آج کل اگر بچیوں کو یہ بات سمجھائی جائے تو وہ کہتی ہیں ہسبینڈ اس لائق نہیں ہے، کہ اتنی ان کی ہم جو تعریف کریں گے وہ جھوٹی ہوگی. جی ان سے کہے کہ برے سے برے انسان میری کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ تلاش کرو، وہ خوبی تلاش کریں. ہم وہاں ہینڈز اپ کر دیتے کہ ہم نہیں تلاش کر سکتے. اگر سمجھے کہ ہے ہی نہیں اس میں تو پھر ہماری نگاہوں کا قصور ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی چیز کو پیور ایول نہیں بنایا. کہتی کوئی ماں باپ اپنی بچی کے لیے کوئی ایسا شخص تو نہیں پسند کریں گے اللہ ہی کہ بچی خود ہی کر لے، کہ جو بالکل ہی زیرو ہو، بالکل اس میں کچھ بھی نہ ہو. رشتہ دیکھتے ہوئے آخر کچھ نہ کچھ تو دیکھتے ہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے تبھی ہم ہاں کرتے ہیں نا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ قبول ہے، تو اس وقت قبول کر لیا اور بعد میں ریجیکٹ کر دیا. السلام علیکم. جو ہمارا دور تھا استاد وہ تو ہمیں معلوم ہے ہم نے کیسے گزارا، مگر میری بچی ہے اس کی شادی ہوئی اور اس کے میاں آئے امریکہ سے. اب ماشاءاللہ اب 4 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے، 4 بچوں کے وہ باپ ہے اور ماں ہے. میں نے ان سے ایک بات سیکھی، خاص طور سے اپنی بیٹی سے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے نا ان دونوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پہلے میرے ساتھ ہی رہتے تھے، تو وہ ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے اور دروازہ بند کر لیتے تھے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم مطلب ان کی شکل نہیں نظر آتی تھی. جب وہ واپس آتے تھے نکلتے تھے دونوں کمرے سے تو خوش ہوتے تھے. تو میں اس کو بولتی تھی صبا کیا کرتی ہو نا، تو وہ کہتی مما دیٹس ناٹ یور پرابلم، وی ہیو لرن فرام یور مسٹیکس. مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات. بالکل یہ آپ ہی کا کوئی لیکچر بہت عرصہ پہلے سنا تھا کہ اپنے شوہر کی 10 خوبیاں لکھ کے ایسی جگہ لگا لو جہاں زیادہ نظر پڑتی ہو. یقین کریں میں نے اپنی بیٹیوں سے اور بہوؤں سے یہ بات کہی کہ یہ مجھے بہت اچھی لگی بات، تو کہنے لگی کہ کیوں ہم اپنی خوبیاں کیوں نہ لکھ کے وہاں لگائیں. تو میں نے کہا نہیں پھر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تم اگر نہیں بھی ہے تو تم سوچو کہ ان میں کیا اچھائیاں ہیں اور وہ لکھو. 10 نہیں ہے تو 5 تو ہوں گی اور لکھ کر لگاؤ. تو مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ کے لیکچر کی بات. الحمدللہ. جی استاد آپ جو ایک بات بتا رہی تھی ابھی کمپیریزن، وہ بھی ایک بہت فساد کا ایک جڑ ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان دوسروں کے شوہر سے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے جو کمپیئر کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا طریقہ کیئرنگ کا یا پیار کا ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. کوئی کہہ کر آپ کو مطلب کیئر دکھاتا ہے، کوئی نہیں کہہ کر اتنا کیئر کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہر چیز میں یعنی کیسی حکمت کہ ہم سوچیں، پھر آپ نے جیسے بتایا کہ ہم خود اس پہ سوچیں غور کریں تو اس کی اچھائیاں نظر آئیں گی، کیونکہ ہم غور نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اچھائیاں اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ شیطان دیکھنے نہیں دیتا. پیدا کرنے والے کو سجدہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہر چیز کو، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں. نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. فرشتوں کا سجدہ کرنا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. فرشتوں کا سجدہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے جیسے کسی
چارپائی پہ یا کسی ٹیبل پہ یا کسی چھت پہ زیادہ سامان رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چرچر کرنے لگتی ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی ایسی جگہ نہیں، یعنی ایک بالشت، ایک ہاتھ برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا. آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے جو سجدہ کر رہے ہیں اور مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سورج کا سجدہ کرنا، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تمہیں پتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. پھر پودوں اور درختوں کا سجدہ کرنا، اور بغیر تنے والے پودے میں جو بیلے ہوتے ہیں زمین پہ پھیلے ہوئے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. جانور بھی سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. رحمان کے بندوں کی صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. یہ عباد الرحمان کی صفات ہے نا سورۃ الفرقان میں، تو وہاں رات کو خاص طور پر قیام کے وقت سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. مومنوں کے چہرے میں سجدے کی علامات ہوتی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے. نافرمان سجدہ نہیں کرتے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے. یعنی نافرمان لوگ نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. قیامت کے دن وہی سجدہ کر پائیں گے کہ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. پھر وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور باقیوں کے سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی. جب بھی سجدہ کرنا چاہیں گے پیٹھ کے بل گر جائیں گے. سجدے کی فضیلت معدان میں نبی طلحہ یامری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے. یا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، اور وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں. سجدہ قربت کا ذریعہ ہے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. ہرگز نہیں اس کا کہنا نہ مانو، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ. سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو. ایک سجدے کا اجر، ایک نیکی ملنا، ایک گناہ معاف ہونا، ایک درجہ بلند ہونا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم سجدوں کی کثرت کرو. ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے. اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا.
اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا. یعنی کس لحاظ سے بہتر ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جب ہر طرف امن امان ہوگا تو انسان کو سب سے زیادہ سکون سجدے کے اندر ہی آئے گا. اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ قریب ہے قیامت. تو انسان کو جب موت اور قیامت یاد آتی ہے تو پھر انسان سجدہ زیادہ اچھی طرح کرتا ہے، کیونکہ اگر سجدے میں قبر یاد آ جائے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہے. کثرت سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے جنت میں. ربیہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا تھا. آپ کے وضو اور استنجا کے لیے پانی لایا کرتا تھا. آپ نے ایک دن مجھ سے فرمایا مانگو، تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی. تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، اگر وہاں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر نوافل زیادہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سجدوں کی کثرت. ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو، یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب پانے کے لیے. تو گویا سجدہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بھی اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے بھی. سجدے کی جگہ پر آگ حرام ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی دوسرے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو پھر جب ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے تو فرشتے انہیں پہچانیں گے ان کے سجدوں کی جگہ کی وجہ سے کہ جن کو آگ نے نہیں چھوا ہوگا، کیونکہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی سجدے جو ہے یہ مومن کی نشانی ہے، ایمان کی، اسلام کی. نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی. استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کی کثرت میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوں تو ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں روشن چمکدار اور سفید ہوں تو کیا تم اسے ان گھوڑوں میں پہچان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوں گی، قدرتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور کسی زیور کی ضرورت ہی نہیں. سجدے کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ثم کبر وسجد، سنن نبی داؤد کی روایت ہے. پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا. سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، یہ مسئلہ بہت متنازع فی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں. تو کیا پتا چلا؟ پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہہ کے نیچے گئے، پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے پھر بیٹھے. ٹھیک ہے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم. یہ جو ناک ہے یہ یعنی جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی اونچا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. تمام اعضاء کا سجدہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے بازوؤں کو درندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ جیسے شیر چیتا وغیرہ بیٹھتا ہے، اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ، ہتھیلیاں یعنی ہاتھ، اور اپنی بغلوں کو دور رکھو یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو.
پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا، ورنہ کیا ہے کچھ عضو ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا وزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے. ادھر سے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے پاؤں لگے ہوئے، ادھر سے سر لگا ہوا ہے، ادھر سے ہتھیلیاں. اور اگر آپ کونیاں زمین پر ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آرام ہونے لگتا ہے. اور جو شخص 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سجدہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 7 اعضاء میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر. اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک، یا اپنی پیشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا. اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا ہے دوسرا رکھتا ہی نہیں، صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں، یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا، یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے بغیر تو نیچے جا نہیں سکتے، تو گھٹنے اس طرح رکھے کہ پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے، تو پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے. تو اگر یہ 7 اعضاء نہیں لگے زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی.